اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایسی بے شمار عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا فرمایا کہ جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ پر اسرار کائنات اتنی زیادہ پر اسرار ہے کہ جو عقل انسانی سے ماورا ہے۔ پیار دوستو، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ایسی بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی شاہکار ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے کہ جن مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے بھی پہلے پیدا فرمایا تھا۔ یہ مخلوقات کون کون سی تھی، ان مخلوقات کی شکل و صورت کیسی تھی، اور ان مخلوقات کے پاس کتنی طاقت اور پاور تھی، اور ان مخلوقات کے قد کتنے کتنے بڑے تھے، اور جنات اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو مخلوقات اس روئے زمین پر راج کرتی تھیں، آج وہ مخلوقات کہاں پر ہیں۔ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں، اور اس روئے زمین کو وجود میں آئے ہوئے 4.54 ارب سال گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو پیدا فرمانے کے بعد انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے بہت ساری ایسی عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا فرمایا جو عجیب الخلقت اور عظیم الجثہ تھیں۔ یہ تمام تر مخلوقات مختلف اوقات کے اندر پیدا کی گئیں، اور یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگیاں گزار کر اس روئے زمین سے ختم ہوتی چلی گئیں۔ پھر ایک کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب الخلقت مخلوقات کو پیدا فرماتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جنات اور انسانوں کو تخلیق فرمایا۔ پیار دوستو، انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کچھ ایسی مخلوقات کو بھی تخلیق فرمایا تھا جو سب سے زیادہ خوفناک اور سب سے زیادہ طاقتور تھیں۔ پیار دوستو، زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو تخلیق فرمایا تو اس دنیا کو انسانوں کے وجود کے ساتھ آباد کر دیا، جبکہ یہ بات غلط ہے، بلکہ انسانوں اور جنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنی ہی ایسی مخلوقات کو پیدا فرما کے ختم کر دیا کہ جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیار دوستو، انہی خوفناک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہن اور بن بھی ہے کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اشارتاً فرمایا ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا، اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی، جو کہ بہت زیادہ شریر اور خطرناک مخلوق تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس مخلوق نے اس روئے زمین پر فتنہ فساد اور شر پھیلانا شروع کر دیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا، اور جنات کو پیدا کر کے اس مخلوق پر مسلط کر دیا، اور جنات نے ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور جو باقی مخلوقات بچ گئیں ان کو مار مار کر اس روئے زمین سے بھگا دیا۔ اس طرح ہن اور بن مخلوق کے بعد جنات اس روئے زمین پر آباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے بھی اس روئے زمین پر کوئی مخلوق آباد تھی، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تیرے رب عز و جل نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رب العالمین، تو اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس روئے زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ پیارے دوستو، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یہ بات اس وجہ سے کہی کیونکہ اس سے پہلے فرشتے اس روئے زمین کے اندر فتنہ فساد اور قتل و غارت دیکھ چکے تھے جو کہ پہلے والی مخلوقات نے برپا کیے تھے، کہ کس طرح انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق نے اس روئے زمین پر فتنہ فساد پھیلایا، اور پھر جنات نے آ کر اس مخلوق کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رب العالمین، اب تو ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے جو اسی طرح سے روئے زمین پر فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے جس طرح کہ پہلی مخلوقات نے کیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے بہت ساری مخلوقات آباد تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے اس روئے زمین پر قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق پر فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق پر جنات کو مسلط کر دیا اور جنات اور فرشتوں نے مل کر ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا اور جو باقی بچ گئے ان کو اس روئے زمین سے بھگا دیا۔ اس طرح ہن اور بن مخلوق کے بعد جنات اس روئے زمین پر آباد ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس روئے زمین پر انسان اور جنات کی تخلیق سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی، پھر اس کے بعد اس روئے زمین پر جنات آباد ہوئے اور یہ جنات کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارتے رہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جنات بھی شریر ہوتے چلے گئے اور جنات نے بھی اس روئے زمین پر فتنہ فساد برپا کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جنات کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے منع کیا، لیکن تمام تر جنات نے اس فرشتے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح جب جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرشتے کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اس روئے زمین پر فتنہ فساد برپا کرتے رہے اور قتل و غارت کرتے رہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج کو بھیجا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی جس کے اندر فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ کے اندر شیطان کے ماں باپ بھی قتل کر دیے گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات قتل کر دیے گئے اور جو جنات بچ گئے ان جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس دور کے اندر جنات اس روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد جنات کو پیدا کیا اور بالآخر جنات کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا کی اور جنات کے بعد انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر آباد فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، اگر تاریخی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر ایسی بہت ساری مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جن مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پیدا فرما کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پیارے دوستو، انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے جن مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر تخلیق فرمایا تھا ان مخلوقات کی شکل و صورت اور ان کی جسامت عجیب و غریب تھی۔ بعض مخلوقات ایسی تھی کہ جن کے بہت لمبے لمبے پر تھے اور وہ ہواؤں کے اندر اڑا کرتی تھیں، جیسا کہ ہمیں تاریخ کے اندر اڑنے والے ڈائناسور کا ذکر ملتا ہے۔ بعض مخلوقات ایسی تھیں کہ جن کے 2 چہرے تھے، ایک چہرہ آگے کی طرف اور دوسرا چہرہ پیچھے کی طرف، اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اور اسی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور اس کے ہاتھ پروں کی طرح اور اس کا چہرہ ایک پرندے کی طرح اور اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور دم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی۔ اور اس روئے زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چھری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے تھے اور اس مخلوق کے لمبے لمبے کان تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری عجیب الخلقت مخلوقات کا تذکرہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے جن مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر آباد کیا اور پھر اس کے بعد ان مخلوقات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 1020 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے تقریباً 420 قسم کی مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتی تھیں۔ پیارے دوستو، اگر دیکھا جائے تو آج بھی سمندر کا 70% حصہ وہ ہے کہ جس کو ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا کہ اس کے اندر کون کون سی عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں اور کون کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز پوشیدہ ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو انسان کے لیے سمجھنا اور اس کا احاطہ کرنا ناممکن سی بات ہے۔ پیار دوستو، ایسی مخلوقات کے بارے میں ایسے واقعات سننا اور سمجھنا ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومی ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق قرار پائیں۔